پاکستان کی امن کے لیے کوششوں کے اثرات، ایران اور امریکہ مذاکرات کے دوبارہ امکانات بڑھ گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اسلام آباد میں موجود اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ امریکی وفد کی بھی پاکستان پہنچنے کی تیاری۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ایران نے خود رابطہ کیا اور ملاقات کی درخواست کی۔ پاکستان نے اس پورے عمل میں بہترین دوست اور مؤثر ثالث کا کردار ادا کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے، ہمارے پڑوسی ہماری اولین ترجیح ہے۔ اسلام آباد دورے کا مقصد دو طرفہ معاملات پر شراکت داری سے قریبی رابطہ کاری ہے۔ علاقائی پیش رفت پر مشاورت ہوگی۔ عباس اراغچی مسقط اور روس بھی جائیں گے۔ غریب عوام کے لیے ایک اور عذاب، حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پھر مہنگا کر دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 26 روپے 77 پیسے اضافہ۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 393 روپے 35 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 380 روپے 19 پیسے مقرر۔ امیر جماعت اسلامی کا حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ لیوی اور ناجائز ٹیکسز ختم کرنے کے بجائے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ یہ اضافہ متوسط اور غریب طبقے کو توڑ کر رکھ دے گا، ساتھ ہی صنعت اور کاروبار کو بھی برباد کر دے گا۔ ایرانی وفد کی اسلام آباد میں امریکیوں سے کوئی ملاقات طے نہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا ایکس پر بیان۔ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایران اپنا موقف پاکستان کے ذریعے آگے پہنچائے گا۔ ایرانی وفد کی اسلام آباد دورے کے دوران امریکی حکام سے کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی پاکستان کے سرکاری دورے پر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ ایران مذاکرات کرنا چاہتا ہے اور کسی معاہدے پر پہنچنا چاہتا ہے، امریکی صدر کا دعویٰ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ مطالبات کے حل کے لیے پیشکش کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ ایرانی پیشکش کا مقصد امریکی مطالبات کو پورا کرنا ہے۔ دیکھتے ہیں ایران کس طرح کی پیشکش لاتا ہے۔ ابھی نہیں جانتا ایران کیا پیشکش کرے گا۔ ایران کے ساتھ ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو با اختیار ہیں۔ ایران کے پاس ڈیل کرنے کا تاریخی موقع ہے، ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ اور امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین کی نیوز کانفرنس۔ بولے تہران کو مذاکرات پر مجبور کرنے کے لیے ناکہ بندی سخت کر دی۔ آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے۔ دوسرا بحری بیڑا جلد شامل ہوگا۔ ہماری اجازت کے بغیر کوئی آبنائے ہرمز میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب تک 34 بحری جہازوں کو واپس بھیجا جا چکا۔ امریکی فوج نے 2 ایرانی جہازوں سمیت متعدد بحری جہاز قبضے میں لے لیے اور مزید بھی لیں گے۔ ایران نے 5 تجارتی بحری جہازوں پر حملہ کیا۔ ایرانی چھوٹی کشتیوں سے ان جہازوں پر فائرنگ کرتے ہیں جو امریکہ یا اسرائیلی نہیں۔ یہ ہم سے زیادہ یورپ کی جنگ ہے۔ انہیں توانائی کے لیے آبنائے ہرمز کی ضرورت ہے۔ مذاکرات کرتے امریکہ کی ایران پر بمباری کی تیاریاں۔ مذاکرات میں رکاوٹ ایرانی قیادت کو نشانہ بنانے کے آپشن پر غور۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق احمد وحیدی سمیت پاسداران انقلاب کی دیگر قیادت ممکنہ اہداف میں شامل ہے۔ امریکہ کا ایک اور بحری بیڑا مشرق وسطیٰ پہنچ گیا۔ جہازوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ امریکی افواج نے جنگی جہازوں اور طیاروں کی پوزیشنز تبدیل کی۔ CNN کے مطابق جنگ بندی ختم ہونے پر امریکہ کی جانب سے ایرانی بحری صلاحیتوں کو نشانہ بنانے پر توجہ دی جائے گی۔ امریکہ توانائی تنصیبات اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کے آپشنز پر بھی غور کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ممکنہ دورہ روس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ٹیلی فونک گفتگو۔ وزیر اعظم کے دورہ روس کی نئی تاریخ طے کرنے پر بات چیت۔ اسحاق ڈار کی سرگئی لاروف کو بھی پاکستان کے دورے کی دعوت۔ 2 طرفہ تعلقات اور عالمی فورمز پر تعاون پر تبادلہ خیال۔ روسی وزیر خارجہ نے امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ اسحاق ڈار کا مسائل کے حل کے لیے مکالمہ اور سفارتکاری جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کے 75 سال صدر آصف علی زرداری آج چین کے سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ 1 مئی تک چین میں قیام کریں گے۔
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق صدر زرداری چینی صوبائی قیادت سے دو طرفہ تعلقات پر بات کریں گے۔ سی پیک سمیت اقتصادی اور تجارتی تعاون پر خصوصی توجہ ہوگی۔ دونوں ممالک کے درمیان آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر دورہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ عالمی برادری کو پیچیدہ سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا، پاکستان علاقائی اور عالمی امن کے لیے سفارتی راستے کو فروغ دے رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کثیر الجہتی اور سفارتکاری کے ذریعے امن کے عالمی دن پر پیغام، کہا حکومت مذاکرات، تعاون اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتی ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں پر عمل پیرا ہے۔ خطے میں پاکستان کی ثالثی کی جاری کوششیں انہی اصولوں پر کاربند ہیں۔ غریب عوام کے لیے ایک اور عذاب، حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پھر مہنگا کر دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 26 روپے 77 پیسے اضافہ۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 393 روپے 35 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 380 روپے 19 پیسے مقرر۔ کرائے کم کرنے کی توفیق نہیں، اضافہ فوری کر دیتے ہیں۔ پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ الائنس کا کرائے 10% بڑھانے کا اعلان۔ صدر گوڈز ٹرانسپورٹ الائنس ملک شہزاد آوان کہتے ہیں ملک کے وسیع تر مفاد میں گاڑیاں نقصان میں چلا رہے ہیں۔ جنگی حالات سے ہمارا ٹرانسپورٹ کا کاروبار متاثر ہے۔ وفاقی حکومت کو بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنا مجبوری ہے تو حکومت ٹول ٹیکس سمیت دیگر ٹیکسز ختم کرے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں۔ کشمور کنکوٹ کے پارٹی صدر گل محمد خان نے بلاول ہاؤس میں ملاقات کی۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن میر چنگیز خان، حیدر جمالی اور ضلع شکارپور کے صدر میر عابد خان بھی ملے۔ بلاول بھٹو سے MP پیر مجیب الحق نے بھی الگ ملاقات کی۔ سیاسی صورتحال، تنظیمی ڈھانچے پر تفصیلی تبادلہ خیال، عوامی مسائل اور ان کے حل پر بھی گفتگو۔ بلاول بھٹو نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کی ہدایت کی۔ لوڈ شیڈنگ کا عذاب آخر کب تک ختم ہوگا؟ شدید گرمی میں بجلی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ لاہور میں وقفے سے بجلی غائب ہونے کا سلسلہ جاری۔ لیسکو کے لوڈ شیڈنگ میں کمی کے دعوے صرف دعوے ہی نکلے، بجلی جاتے ہی پانی بھی غائب۔ کراچی والے پانی بھر لیں، اگلے 2 دن پانی نہیں آئے گا۔ آج دوپہر سے دھابیجی پمپنگ سٹیشن کے 7 پمپ اگلے 48 گھنٹے کے لیے بند رہیں گے۔ پانی کی شدید قلت کا خدشہ، 27 اپریل کو 7 پمپ سے پانی بحال، جبکہ 2 پمپس مزید 5 روز کے لیے بند رہیں گے۔ شہر کو یومیہ تقریباً 250 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا ہوگا۔ کراچی واٹر کارپوریشن کے ترجمان کے مطابق اس دوران نارتھ کراچی سرجانی اسکیم 33 گلستان جوہر میں پانی فراہمی عارضی طور پر معطل رہے گی۔ اس کے علاوہ گلشن اقبال، صدر، لانڈھی، کورنگی، چنیسر ٹاؤن کے کچھ علاقوں میں پانی کی فراہمی معطل رہے گی۔ نیپا، سفورہ اور سخی حسن ہائیڈرنٹس بھی بند رہیں گے۔